جہاں پہ بات جنگ کی ہوتی ہے، جہاں پہ بات جھڑپوں کی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں ان کے پاس کس قسم کا مواد موجود ہے، کس قسم کا اسلحہ موجود ہے، کس قسم کے ڈیفنس سسٹمز ان کے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں۔ یہاں پہ دونوں فریقوں کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو اسرائیل ایک زیادہ طاقتور اور ایک زیادہ ظالم طور پہ جو ہے وہ ایک طاقت سامنے آتی ہے جو کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتی کہ اس نے کس کے اوپر حملہ کیا ہے، اس شخص کی یا ان لوگوں کی عمر کیا ہے، وہ صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے اندر اس وقت مصروف ہے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اس وقت فلسطینیوں کی یا حماس کی تو نظر آتا ہے کہ وہ ایک کمزور طاقت ہے نسبتاً، لیکن اس کا جذبہ اتنا بلند ہے کہ وہ پھر بھی وہ یہ جنگ لڑنا چاہتا ہے اور کسی صورت بھی ہار نہیں مانے گا۔ سسٹم ہے یہ کون سا ایک ایسا سسٹم ہے جو آنے والے میزائلوں کو جو پھینکے جاتے ہیں غزہ سے ان کو روک دیتا ہے اور ان کو اپنے شہروں کے اوپر گرنے نہیں دیتا؟ یہ سسٹم کس طرح بنایا گیا، کتنے کا یہ سسٹم بنا، اور اس سارے معاملے کے اندر دنیا بھر میں اب کون سے ممالک ہیں جو دراصل میں اس قسم کے سسٹم کو اپنے ممالک میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہروں میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ کس حد تک ایک خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ساری تفصیلات اس ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے جو ڈیفنس سسٹم ایک تعینات کیا گیا ہے اس کا نام ہے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم۔ یہ ڈیفنس سسٹم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ڈیفنس سسٹم ان کے جو شہر ہیں ان کے شہروں کے ارد گرد ایک حصار سا ایک بناتا ہے، اور وہ حصار کیا کرتا ہے کہ جو بھی میزائل ان شہروں کی طرف فائر ہوتے ہیں ان میزائلوں کو وہ ہوا کے اندر ہی روک دیتا ہے، آسمان میں ہی روک دیتا ہے، ان کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ 2006 میں جب اسرائیل اور لبنان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی اور تقریباً 4000 میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی جانب پھینکے گئے تھے، تو اس کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، جس کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا گیا، اور اپریل 2011 میں اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے اس سسٹم کو جو ہے وہ ترتیب دے دیا اور اس کی پہلی دفعہ اس کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ اور جب ٹیسٹنگ کی گئی تو پھر اس میں مزید بہتری کس طرح لائی جانی ہے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ یہ زیادہ تر جو ہے یہ شارٹ رینج میزائل جو ہیں ان کو یہ روکتا ہے، یہ جو غزہ کی جانب سے فائر ہوتے ہیں۔ اور جو سسٹم ہے یہ کام کس طرح کرتا ہے، اس کے 3 مختلف سسٹمز ہوتے ہیں اس ایک ہی سسٹم کے اندر۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ جو میزائل آ رہا ہے وہ کیا شہری آبادی کی طرف گرے گا یا نہیں گرے گا، تو یہ سب سے پہلے تو اس کو اینالائز کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ انٹرسپٹ کرنے کے لیے یا تو وہ اس کو میزائل یہاں سے فائر کرتا ہے، پھر وہ یہ بھی اسیس کرتا ہے کہ جو آنے والے میزائل ہیں ہم نے اس کو ہٹ کر کہاں پہ جا کے کرنا ہے تاکہ جو شہری آبادی ہے اس کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ تباہ کاریاں ہوں یا کم سے کم اس کا نقصان ہو۔ جو اسرائیل کی فوج ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جی یہ 90% ایکوریٹ ہے، 90% تک یہ آنے والے میزائلوں کو جو ہے وہ روک لیتا ہے، لیکن جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو ایکوریسی ہے وہ تقریباً 80% ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسرائیلی فوج کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم نے تقریباً پچھلے 10 سال کے اندر 2500 میزائل جو ہیں وہ ہم نے آنے سے روکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو یہ سسٹم ابھی بھی اس وقت ان پلیس ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کرتا کیا ہے کہ یہ مختلف جگہوں کے اوپر شہروں میں بڑی اسٹریٹجکلی جو ہے وہ یہ لگایا گیا ہے تاکہ آنے والے میزائل جو ہیں وہ اگر تو شہری آبادی کی طرف گر رہے ہیں تب تو وہ اس کو انٹرسپٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ یہ میزائل جا کے کسی کھلے میدان میں گرے گا جہاں پہ شہری آبادی کو نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس کو وہ انٹرسپٹ نہیں کرتا، اس کو وہ جانے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن چند ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس سسٹم کے اندر بھی ایک فلا ہے، اس کے اندر ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے۔ ایک سیچوریشن پوائنٹ اس طرح ہے کہ اگر ایک دم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ میزائلز پھینکے جائیں تو یہ چند میزائلز مس بھی کرتا ہے۔ اور جو خبریں آئی ہیں ان جھڑپوں کے حوالے سے وہ یہ بھی ہیں کہ چند میزائل اس نے مس بھی کیے ہیں۔ اب اسرائیلی فوج جو ہے وہ دراصل میں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ یہ بار بار کلیم کر رہی ہے کہ جی وہ ایکچولی ہمارے سسٹم میں ایک ٹیکنیکل فلا آ گیا تھا جس کی وجہ سے چند میزائل جو ہے وہ ہم نہیں روک سکے اور وہ آ کے شہروں کے اوپر گرے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ جب یہ پورا ڈیفنس سسٹم بنایا گیا تھا تو پھر اسرائیل کی جانب سے پوری ایک بٹالین تیار کی گئی تھی جس کا کام صرف اور صرف ان سسٹمز کو سنبھالنا تھا، کیونکہ یہ بیسکلی یہ کوئی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے، یہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ سسٹمز انسٹال کیے گئے ہیں۔ رافیل ایڈوانس سسٹمز کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ دن ہو یا رات ہو یا موسم کیسا بھی ہو یہ سسٹم جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔
اچھا، اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک سسٹم کی جو ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے وہ تقریباً $50 ملین کا ایک سسٹم تیار کیا جاتا ہے، اور جو انٹرسپٹر میزائل جو یہ سسٹم فائر کرتا ہے تاکہ آنے والے میزائل کو روکا جا سکے، وہ ایک انٹرسپٹر میزائل جو ہے وہ تقریباً $80,000 کا ہے، اور وہ میزائل جو آ رہا ہوتا ہے جو فائر ہوتا ہے اس کی ویلیو $1,000 ہے۔ تو بے شک $1,000 کے اس میزائل کو روکنے کے لیے کتنا پیسہ اسرائیل کا لگتا ہے، وہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کتنا مالی طور پہ کتنا نقصان دہ ہے پھر بھی ان کو، جبکہ دونوں، میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں جو فریق ہیں ان میں پیسے کے اعتبار سے، ڈیفنس سسٹمز کے لحاظ سے، ظلم و ستم کے لحاظ سے آپس میں کوئی کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کمزور طاقت کے ساتھ بھی لیکن ایک بھرپور جذبے اور امید کے ساتھ جو ہے پھر بھی یہ مقابلہ جاری ہے فلسطینیوں کی جانب سے۔ اچھا، جہاں پہ اس سسٹم کو، ظاہری بات ہے جب اس قسم کی جھڑپیں ہوتی ہیں تو جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہ اکثر جو جنگیں ہوتی ہیں یا جھڑپیں ہوتی ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں کہ کون سا فریق جو ہے وہ کس قسم کے سسٹمز کو استعمال کر رہا ہے اور ان میں سے کون سی چیز ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ اس سے پہلے ہی، ان جھڑپوں کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہی وہ اسرائیل کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کو وہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے، ان کی پارٹنرشپ کے اندر پہلے ہی اپنے شہروں کے لیے اس قسم کا سسٹم بنا چکا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اسے وہ انسٹال بھی کر چکا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جولائی 2010 میں ہی $205 ملین کا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور وہ بھی ان کو یہ سسٹم بنا کے دے رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ S-400 ایک میزائل سسٹم ہے جو رشیا کے ساتھ مل کے وہ خرید رہے ہیں، بلکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آلریڈی خرید چکے ہیں، تاکہ بھارت کے جو مختلف شہر ہیں ان کے اوپر بھی یہ سسٹم انسٹال کیا جائے۔ یہ ساری بات بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے؟ اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ اسرائیل جو ہے وہ اتنے ایڈوانس سسٹمز کو استعمال کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے اور ان کو کم سے کم جانی نقصان ہو، لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے ممالک زیادہ ہیں، ہم ایک زیادہ بڑی طاقت ہیں، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر ہم ملیں تو ہمارے یہاں پہ آپس میں اتنی تفریق ہے، اتنے آپس میں اختلافات ہیں کہ ہم مل کے ایک اتنے سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ تمام مسلم ممالک جو مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ دولت کی ریل پیل ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ تیل کی اتنی بڑی ایک ریسورس آپ کو دیا گیا ہے جس کے ذریعے کتنا پیسہ کمایا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے، اگر یہ مل کے صرف ایک سسٹم وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے بنا دیتے تو وہاں پہ بھی ان کی آبادیوں کے اوپر بھی اس قسم کے حملے نہ ہوتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کی آبادیوں کے اوپر جو ہونے والے حملے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور طاقت کوئی باہر سے آ کے ان کی مدد کرتی ہے۔ حزب اللہ وہاں پہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسے کسی ملک نے، کسی اسلامی ملک میں جا کے ویسے لفظی جہاں تک بات آتی ہے وہ تو پوری طرح سپورٹ ملتی ہے۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بیانات بھی دیتے ہیں کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور فلسطین پہ ہونے والے مظالم جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جا کے وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آ کے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم نظریں چرا لیتے ہیں۔ اور یہ جو پورا سسٹم یہ جو ڈیولپ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اگر چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دیگر اسلامی ممالک ہوں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اور صرف ڈیڈیکیشن چاہیے، صرف اور صرف پیسہ چاہیے اور ایک ریزالو چاہیے کہ ہاں ہم نے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو بچانا ہے، ہر ظلم سے بچانا ہے۔ تو اس قسم کی مدد ان کی بھی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ ہتھیار کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی صورت میں ہو، چاہے اور کسی بھی دیگر طریقہ کار سے ہوں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تمام مسلم برادر ممالک جو ہیں وہ آپس میں مل سکیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اندر کا ضمیر ہے یہ کب جاگتا ہے اور کب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔